أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما وألاہ وعالم او متعلم۔ یاد رکھو دنیا ساری کی ساری وہ ملعون ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ ملعون ما فیہا، اور جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے وہ سارا کا سارا ملعون ہے، البتہ اللہ کا ذکر اور جو چیز اس کے قریب ہو، اور عالم اور دین کو سیکھنے والا، متعلم طالب علم۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو حدیث کا معنی یہ ہوا کہ دنیا اور ہر وہ چیز جو بھی انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے منع کرے، روکے، رکاوٹ بن رہی ہو، وہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو بس اوقات دنیا کی محبت اور دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کو اللہ کے قرب سے روکتی ہے۔ دنیا کی حیثیت اس انداز میں کسی اللہ والے نے اور دنیا کا رہنا اور یہاں کی نعمتوں سے تلذذ اور نفع اٹھانا ایسے ہے جیسے پانی کشتی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کشتی کا بہاؤ پانی ہی کے ساتھ ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی میں داخل ہو تو یہ پانی اس کشتی اور کشتی میں سوار لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ہی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانا ہے، قل متاع الدنیا الا قلیل، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانا ہے، لیکن یہاں محبت اور دل لگانا یہ شریعت کی منشا نہیں کہ انسان یہیں کا ہو رہے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر عمل ہمیں آخرت کے قریب اور آخرت کی جانب متوجہ کر رہا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہر اس چیز کو جو اللہ کے قریب ہونے سے روکے اس پر لعنت، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ لعنت سے مستثنی ہے۔ دنیا کی مذمت اور دنیا کی اہمیت اور دنیا کی حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بیان فرمایا کہ اگر لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ، اگر ساری دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بری چیز جو آزمائش کے لیے ہے وہ دنیا کو پیدا کیا۔ جب دنیا کو پیدا کیا تو اس کی جانب رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کی علم میں ہے کہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزوں کو اللہ کی یعنی لعنت سے مستثنی قرار دیا۔ ایک اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارنا، اللہ کی طرف لو لگانا، یا اس کا معنی مجازی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ اللہ کے بھی 2 معنی ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے اور اللہ کے قریب کرنے والی ہو تو اس میں ساری کی ساری عبادات اطاعت وہ شامل ہو جائیں گی۔ تو عالم اور متعلم کو الگ سے بیان کیا، حالانکہ یہ بھی والا میں شامل ہیں کہ یہ بھی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ تو یہاں فرما دیا کہ یہ جو خصوصیت اور اہتمام کی وجہ سے ان کو صراحتاً نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور علماء کے مستقلاً فضائل بیان کیے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تمام علماء سے
خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر اذهبوا قد غفرت لکم علی ما کان منکم، میں نے جو تمہیں حلال و حرام کا علم دیا تھا وہ تم سے بھلائی چاہتے ہوئے دیا تھا، تمہاری کمیوں کوتاہیوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اللہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ جو اس حال میں اس کو موت آئے کہ وہ دین سیکھ رہا ہو، اس نیت پر وہ اسلام کو زندہ کرے گا، تو انبیاء کے درمیان فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، درجہ میں انبیاء اور اس کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا اور وہ نبوت کا درجہ ہوگا۔ تو دین کو سیکھتے ہوئے طالب علم دین کا یہ شہادت کا رستہ ہے، دین کا رستہ ہے، اللہ والا رستہ ہے۔ بہر حال حلال و حرام کو سیکھنا یہ بھی ضروری، اور اس پر عمل کرنا یہ اس سے زیادہ ضروری، اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ اس سے زیادہ ضروری، اور یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے قرب نصیب فرمائیں، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔